صحیح بخاری کتاب وحی کا بیان باب ابو سفیان اور ہرقل کا مکالمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرقل کو خط مبارک۔ حدیث نمبر 7۔ ترجمہ: ابو یمان حکم بن نافع شعیب زہری عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ابن عباس سے سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور وہ اس وقت قریش کے چند سرداروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ شام میں تاجر کی حیثیت سے گئے تھے۔ یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا جب رسول اللہ نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود عہد کیا تھا۔ عرض: سب قریش ہرقل کے پاس آئے۔ یہ لوگ اس وقت ایلیاء میں تھے تو ہرقل نے ان کو اپنے پاس دربار میں طلب کیا اور ان کے گرد سرداران روم بیٹھے تھے۔ پھر ان سب قریش کو اس نے اپنے قریب بلایا، اپنے ترجمان کو طلب کیا، قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کا قرب نسب کون ہے جو آپ کو نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا پھر ان سب سے زیادہ ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے قریب رکھو اور ان کو ابو سفیان کی پس پشت کھڑا کر دو۔ پھر ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کا حال پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اگر مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فوراً اس کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے تو یقیناً میں آپ کی نسب غلط باتیں بیان کر دیتا۔ غرض سب سے پہلے جو ہرقل نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے؟ تو میں نے کہا ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ تم میں سے کسی نے اس سے پہلے اس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ امیر لوگوں ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور۔ پھر ہرقل بولا آیا ان کے پیروکار روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ ہرقل بولا آیا ان میں سے کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین کی شدت کے باعث اس دین سے خارج بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کہ کیا یہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اب ہم ان کی مہلت میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس مہلت کے زمانہ میں کیا کریں گے، وعدہ خلافی یا ایفائے عہد۔ ابو سفیان کہتے ہیں سوائے اس کلمہ کے مجھے اور کوئی موقع نہ ملا کہ میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں داخل کر دیتا۔ ہرقل نے کہا کہ آیا تم نے کبھی اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولا تمہاری جنگ ان سے کیسی رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کے مثل رہتی ہے کہ کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے لے لیتے ہیں، کبھی ہم فتح پاتے ہیں کبھی وہ۔ ہرقل نے پوچھا کیا تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں اعلیٰ نسب والے ہیں اور تمام پیغمبر اپنی قوم کے نسب میں اس طرح اعلیٰ نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں، اور میں تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات اپنی نبوت کا دعویٰ تم سے کسی اور نے بھی کیا تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہو تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اس قول کی تقلید کرتے ہیں جو ان سے پہلے کہا جا چکا ہے، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ پس میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں نے
کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہے جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ پس میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ دراصل تمام پیغمبروں کے پیرو یہی لوگ ہوتے رہے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیرو زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ درحقیقت ایمان کا کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کے بعد ان کے دین میں داخل ہو جائے، ان کے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ اور ایمان کی یہی صورت ہے جب کہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کی شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ پس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سچ ہے تو عنقریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ بے شک میں کتب سابقہ سے جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ پس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو یقیناً میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے پیروں کو دھوتا۔ اور پھر ہرقل نے رسول اللہ کا مقدس خط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہہ کلبی کے ہمراہ امیر بصری کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصری نے اس کو ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، منگوایا اور اس کو پڑھوایا۔ تو میں نے یہ مضمون تھا کہ اللہ نہایت مہربان رحم کرنے والا کے نام سے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ گے تو قہر الہی سے بچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں تمہارا دوگنا ثواب دے گا۔ اگر تم میری دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر تمہاری تمام رعایا کا گناہ ہوگا، اور اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا پروردگار بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دنیا اس بات کی گواہ ہو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہا کہ چکا اور آپ کا خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے یہاں شور زیادہ ہوا، آوازیں بلند ہوئی اور ہم لوگ نکل دیے گئے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبشہ کے بیٹے محمد کا کام ایسا بڑھ گیا کہ اس سے بنی اصفر یعنی روم کا بادشاہ خوف کھاتا ہے۔ پس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ آن حضرت ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا اور ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا۔ تو ہرقل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرقل جب ایلان میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا، تو اس کے بعض خواہاں نے کہا کہ اس وقت آپ کی حالت خراب پاتے ہیں۔ ابن ناطور کہتے ہیں کہ ہرقل کاہن تھا، نجوم میں مہارت رکھتا تھا، اس نے اپنے
اس نے اپنے خواص سے جبکہ انہوں نے پوچھا یہ کہے کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو گیا، تو اس معنی کہ لوگوں میں ختنہ کون کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سوائے یہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ بھیجیے کہ جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ پس وہ لوگ اپنے اس تدبیر میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جب غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ کی خبر بیان کی۔ جب ہرقل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنے کیے ہوئے ہیں، اور ہرقل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی نبی اس زمانے کے لوگوں کا بادشاہ ہے جو روم پر غالب آئے گا۔ پھر ہرقل نے اپنے دوست کو رومیہ لکھ کر بھیجا اور وہ علم میں اس کا ہم پایا تھا، اور ہرقل نے حمص کی طرف چلا گیا۔ پھر حمص سے باہر نہیں جاتے پایا کہ اس دوست کا خط آ گیا، وہ بھی نبی کریم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کے موافقت کرتا تھا اور یہ کہ وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر لیے جائیں، تو وہ بند کر دیے گئے۔ اور ہرقل باہر آیا تو کہا کہ اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں تمہارا بھی ہے اور یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ تو اس کے سنتے ہی وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگ گئے تو کوڑوں کو بند پایا۔ بالآخر جب ہرقل نے اس درجے اس کی نفرت دیکھی اور ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ کہا میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا تھا، وہ مجھے معلوم ہو گئی۔ تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کی آخری حالت یہی تھی۔